معارف و حقائق الہیہ کی الہامی دستاویز فتوح الغیب۔ حاضرین و ناظرین، یہ کتاب ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لفظ بلفظ جو فتوح الغیب میں لکھا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، مگر پھر بھی کوئی بھول ہو گئی ہو تو ہم پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اصل کتاب سے ملا لیں، چونکہ یہ کتاب کافی گہرائی میں معنی رکھتی ہے، لہٰذا آپ اپنے پیر و مرشد سے بات کر کے بات سمجھ لیں۔ صوفی سما محنت کر رہا ہے کہ بزرگوں کی کتابوں کو آڈیو بک میں تبدیل کیا جائے تاکہ اس تیز زندگی میں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکے۔ ہدایت دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ حضور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ آپ کے دلوں کو ایمان سے روشن کرے اور اس دین اور دنیا میں کامیاب کرے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مقالہ نمبر 17، واصل باللہ ہونے کا طریقہ۔ حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جب تجھے وصول اللہ تک رسائی حاصل ہو جائے تو سمجھ کہ اس وقت تجھے توفیق الہی سے قرب خداوندی نصیب ہوا، اور وصول اللہ کے معنی یہ ہیں کہ تو مخلوقات کے علائق اور ذاتی خواہش و ارادہ کے بندھن سے آزاد ہو کر اللہ کے فعل و ارادہ کے تحت ہو جائے، اور تیرا ہر قول و فعل امر الہی کے مطابق ہو۔ بس یہ حالت محویت ذات اور فنا فی اللہ ہونے کی حالت ہے۔ جیسے وصول اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اللہ تک پہنچنا کسی مخلوق تک پہنچنے کی سی مادی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ اس کی طرز نوعیت بالکل مختلف ہے، کیونکہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کائنات میں کوئی چیز نہیں۔ وہ بائیں طور پر سمیع و بصیر، خالق و صانع اور عالم غیب و حاضر ہے کہ اسے اس کی مخلوقات میں سے کسی چیز کے ساتھ تشبیہ ہرگز نہیں دی جا سکتی، اور وصول اللہ کی کیفیت سے صرف اہل وصول اولیاء اللہ باخبر و آشنا ہیں، جنہیں یہ رتبہ نہیں ملا اور ایسا عشق و قرب نصیب نہیں ہوا، وہ اس کی روحانی و باطنی کیفیت کا اندازہ کرنے سے قاصر ہیں۔ اور پھر ہر واصل باللہ شخص اپنے رتبہ قرب میں دوسرے سے مختلف اور جدا گانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اصرار پر تمام انبیاء و اولیاء کے ساتھ اس طرح جدا جدا ہیں کہ ایک کے رازوں سے دوسرا سوائے اللہ کے آگاہ و مطلع نہیں۔ حتیٰ کہ عالم روحانیت میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مرید ذات حق سے جو بھید رکھتا ہے اس سے اس کا شیخ پیر بھی بے خبر ہوتا ہے، اور کبھی شیخ کے راز سے وہ مرید بھی آگاہ نہیں ہوتا جو روحانی و باطنی فروغ و ارتقاء کے لحاظ سے مقام شیخ کی چوکھٹ تک جا پہنچا ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے کہ مرید اپنے شیخ کی حالت و کیفیت تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے شیخ سے جدا کر لیا جاتا ہے، اور اس کا والی و نگہبان خود اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اسے تمام مخلوقات سے بھی جدا کر لیتا ہے، اور وہ مرید کے لیے شیخ کا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ایک دودھ پیتے بچے کو میعاد کے بعد دایا سے جدا کر لیا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کے تعلقات دیگر مخلوقات سے بھی منقطع ہو جاتے ہیں۔ بس جب تک مرید نام ہے اور اس میں خواہش و ارادہ موجود ہو، تب تک عیوب نفسانی کو نیست و نابود کرنے کے لیے شیخ کی احتیاج ہے، لیکن خواہش و ارادہ کے فنا ہو چکنے کے بعد شیخ کی حاجت نہیں رہتی۔ یہ اس لیے کہ اب مرید میں وہ نفسانی و سلفی قدورتیں نہیں رہیں جنہیں محو کرنے پر شیخ من جانب حق معمور تھا۔ اب اس کا ہادی و رہنما اور حافظ و ناصر اللہ تعالیٰ ہے، جس کے انوار و تجلیات سے نکل کر وہ ظلمات جہل کی جانب نہیں جا سکتا۔ پھر جب تو واصل باللہ ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے غیر اللہ سے بے غرض اور بے خوف ہو جا، اور اللہ کے سوا خوف و رجا یا نفع و نقصان میں کسی کو موجود نہ سمجھ، بلکہ ہمیشہ اسی سے ڈر، اسی سے اپنی حاجتیں طلب کر، اسی سے امید مغفرت رکھ، اور ہر دم اسی کی ذات پر بھروسہ کر۔ جب تو ایسا ہو جائے تو ابداً و دائماً اللہ تعالیٰ کے اوامر و فعل کی طرف نظر رکھ،
اور دنیا وقبہ میں مخلوق سے قطع تعلق کر۔ تیرے قلب و دماغ اور ذوق کو توجہ کا مرکز صرف اسی کی ذات واحد ہو، اور تمام مخلوقات کو خالق کے حضور اسی طرح عاجز و بے بس سمجھ، جس طرح ایک غلام وسیع و عریض سلطنت رکھنے والے صاحب عظمت و سدود و شدید الحکم قاہر سلطان کی تحویل و حراست میں ہو۔ بس یہ سمجھ کر خالق کے اختیارات مخلوق کو مت سونپ، اور مخلوق سے وہ توقعات وابستہ مت کر جو صرف خالق سے وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ پناہ مانگ، حصول توحید کے بعد مشرک نہ ہونے، قرب کے بعد بعد و مغایرت ہونے سے، احتیاط کے بعد ضلالت سے، اور ایمان کے بعد کفر سے۔ پس یہ دنیا ایک بڑی نہر کی مانند ہے جس میں ہر روز اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور یہ پانی اولاد آدم کی نفسانی لذات و شہوات ہے جو ان کی تباہ پر مسلط رہتی ہیں، لیکن یہ لذت و شہوات آفتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ جب کوئی صاحب بصیرت اور دانش مند شخص آخرت کی نعمتوں کے مطابق دنیا کی لذات کو نگاہ عبرت سے دیکھے گا تو اگر وہ نور ایمان رکھتا ہے تو سمجھ لے گا کہ حقیقی مستقل اور قابل اعتماد زندگی آخرت کی ہی زندگی ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی عیش ہے تو صرف آخرت کا عیش ہے، اور وہ عیش مومن متقی لوگوں کے لیے خاص ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے بہشت۔ نیز فرمایا، ایک متقی اور پرہیزگار شخص اللہ کی جانب سے لگام چڑھایا ہوا ہے، یعنی وہ حد و شریعت کی پابندی کے لیے سختی سے مکلف ہے، اور دلائل و شواہد کے باوجود لذات دینوی سے دل بستگی کیوں کر اختیار کی جائے۔ پس بندہ کے لیے تمام راحتوں میں سے بہترین راحت یہ ہے کہ وہ مخلوقات سے انتقاء کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اس سے ربط و عشق رکھے اور خود کو اس کے ارادوں کے سامنے عاجزانہ طور پر ڈال دے۔ ایسا کرنے پر تو دنیا کے شریکیہ بندھنوں سے آزاد ہوگا، اور اس وقت تیری ہستی میں معبود حقیقی کے فعل و کرم اور عظمت و جلال سے ایسا وقار و اثر پایا جائے گا جس کی مثال بندگان نفس میں ناممکن ہے۔